فرینڈز، دو سے تین اہم خبریں ہیں اور یہ عالمی خبریں ہیں۔ اور سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ہے سعودی عرب سے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب مسلمانوں کا اہم ترین ملک ہے، حجاز مقدس وہاں پہ ہے، تو سعودی عرب پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر رہتی ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ عملی طور پہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ عملی طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ سعودی فرمانروا کی بیماری کے باعث محمد بن سلمان نے ملک کی باغ دوڑ عملی طور پر سنبھال لی ہے۔ یہ AFP نے خبر دی ہے، اس کو جرمنی میں شائع کیا گیا ہے، فرانس میں شائع کیا گیا ہے، فرانس 24 نے اس کو ڈالا، TW نیوز نے اس کو لکھا اور AFP نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک عملی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے بزرگ اور بیمار والد کی بادشاہت کی تمام تر ذمہ داریاں خود سنبھال لی ہیں اور وہ سعودی عرب کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں۔ یعنی ان کی باقاعدہ طور پر تاج پوشی تو نہیں ہوئی، لیکن اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان ہیں۔ یہ ملک کیسے چلے گا، اس کی پالیسی کیا ہوگی، کس انداز میں چلے گا، اس پر کام محمد بن سلمان کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے کئی بیانات میں کہا ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی آخری ملاقات مارچ 2020 میں ایک غیر ملکی فرد کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی کوئی ملاقات ریکارڈ پر نہیں آئی۔ ان کا آخری غیر ملکی دورہ جنوری 2020 میں تھا، جب وہ سلطان قابوس کی وفات پر تعزیت کے لیے عمان گئے تھے۔ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی عمر اس وقت 86 سال ہے اور وہ رپورٹس کے مطابق ملک کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے۔ ان کی حالت کیا ہے اس بارے میں اس وقت نہیں بتایا جا رہا، لیکن ان کی جگہ ان کے 36 سالہ بیٹے محمد بن سلمان صدارتی اجلاسوں میں، غیر ملکی وفد کی میزبانی میں اور دیگر تمام اہم امور میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ یعنی عملی طور پر ہر چیز کو اس وقت محمد بن سلمان کنٹرول کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں تبدیلی کے لیے، یعنی خواتین کو لائسنس دینا، ایون یہ کہ محرم کے بغیر سفر کرنا، خاص طور پہ کنسرٹ کروائے میوزک کے، جو کہ اس سے پہلے سعودی عرب کی سرزمین پر دیکھنے کو نہیں ملا۔ سینما گھر کھولے گئے، یہ بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو سعودی عرب میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں اور وہ سب محمد بن سلمان کروا رہے ہیں۔ دوسری ایک بہت بڑی خبر یورپی یونین کی طرف سے ہے، اور یہ خبر اتنی ہی بڑی ہے جتنی کہ پہلے والی۔ یورپی یونین اور سیکیورٹی، ان دونوں الفاظ کو آپ ملائیں اور عالمی میڈیا پر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یورپی یونین اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک نیا بندوبست کر رہی ہے۔ یورپی یونین میں لمبے عرصے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا انہیں اپنی سیکیورٹی اور دوسرے مفادات کے لیے امریکہ کے اوپر انحصار کرنا چاہیے، تو اب جواب آ رہا ہے نہیں۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں اور بہت ہی سیریس وجوہات ہیں۔ یہاں پر لمبی خبروں کی فہرست ہے، فرانس 24، رائٹرز اور دیگر انٹرنیشنل اخبارات نے اس کے بارے میں لکھا۔ شمار یورپین اخبارات لگاتار اس کے اوپر لکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ یورپی یونین میں ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنا الگ اتحاد اور فارم بنانا چاہیے، نیٹو کی طرز کا، اور وہ اتنا طاقتور ہو کہ پورے یورپی یونین کا تحفظ کر سکے۔ امریکہ کے اوپر وہ اپنا انحصار کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ یورپی یونین کی طاقت کو، ملکوں کو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ یعنی جہاں پر امریکہ کو لڑنا تھا وہاں پہ وہ یورپی یونین کو، نیٹو کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا اور اپنی لڑائی ان سے لڑوائی اور خود بھی لڑا، اور ان سب کے وہ ووٹ اپنے مفاد میں رکھے۔ یعنی اقوام متحدہ میں کوئی بھی بات ہوئی یا کہیں اور کسی فورم پہ ہوئی تو یورپی یونین کے بیشتر ووٹ
امریکہ کے ساتھ رہے۔